Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to all my dear students. In the end, we'll start lesson number 17, the trust. Bismillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. This is the ayat of Surah Nisa, ayat number 58. बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके हकदारों को वापस कर दो, और जब तुम लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। बेशक अल्लाह तुम्हें बहुत ही अच्छी बात की नसीहत करता है। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। यहाँ ट्रस्ट की बात हो रही है। एक तो ट्रस्ट होता है जो अमानतों के बारे में कहा जाता है। जो अमानत हमारे पास किसी की है तो हम उसको एज इट इज़ दें, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि आपके पास भी लोग अमानतें लाकर रखवाते थे और आप उस अमानतों में ख़यानत नहीं करते थे, बल्कि उनको एज इट इज़ वापस देते थे। हद ये थी कि लोग आपके दुश्मन हो चुके थे इस्लाम के बाद और आपसे यानी इनकार करते थे, ईमान नहीं लाए थे। जब हिजरत का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो जब मदीने के लिए आप रवाना हो रहे थे तो अपने बिस्तर पर हज़रत अली को लिटाते और ये कहते कि ये अमानतें जिनकी हैं उनको वापस, जिसकी उसको अमानतें देकर तुम फिर मदीना के लिए रवाना हो जाओ। तो इस बात से हमको ये पता चलता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग भरोसा करते थे। यानी ट्रस्ट जो है वो एक भरोसा है और बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये हमारे ईमान से मुतल्लिक़ बात है, और जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, वो अमानतों में ख़यानतें नहीं करते। तो ट्रस्ट क्या है? एक बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला हमको हुक्म दे रहे कि जिनकी अमानतें हैं वो अमानतें हक़दारों को वापस कर दो। ट्रस्ट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड, सेकेंड्स टू ब्रेक एंड फॉरएवर टू रिपेयर। उसको रिपेयर नहीं कर सकते फिर हम, है ना। अगर हमारे ऊपर से किसी का भरोसा उठ जाए तो फिर उसको क़ायम होने के लिए बहुत वक्त लगता, कभी तो वह क़ायम भी नहीं होता। टू ट्रस्ट वन अनदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी. Family, friends, and neighbors must have mutual trust and the desire to help one another in times of need. Sometimes we must leave our children, valuables, and possessions as a trust, amana, in care of others. दूसरों के केयर में हम ये छोड़ के जाते हैं। Similarly, we must do the same for others when they need us. Here one ayat of Quran, Surah Anfal, ayat number 27. O you who have believed, do not betray Allah and the Messenger, or betray your trust while you know the consequences. यानी अल्लाह ताला फरमा रही है कि ए ईमान वालो, अमानत में ख़यानत मत करो, ना अल्लाह के साथ ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जबकि तुम उस चीज़ को जानते हो। द ट्रस्ट, व्हाट इज़ द ट्रस्ट? ट्रस्ट क्या है? अमानत है। इज़ टू ऑनेस्टली सेफगार्ड वॉट एवर हैज़ बीन पुट इन अवर केयर. वी मस्ट रिटर्न द अमाना इन द सेम कंडीशन एज वी रिसीव इट. यस, we have to give the amanat as it is, same condition as we receive it. Whenever we are asking to return the amana, the entrusted thing, to its rightful owner, we must return it promptly without hesitation. जुल्म के बारे में हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का सबब बनेगा। तो जुल्म से हमको बचना है। अ ट्रस्ट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉमिस और एग्रीमेंट. देर आर नो सैड एंडिंग्स फॉर दोज हु ट्रस्ट अल्लाह. बेशक जो लोग अल्लाह पे ट्रस्ट रखते हैं उनके लिए कोई सैड एंडिंग्स नहीं हो सकती. It is a promise to take good care of the amana and return it when it is asked for. Using the amana or not returning it
is called the khayana. What is khayana? Khayana means breaking the trust. When we break the trust or we will not return the amana, it is called khayana, and that is very bad. حدیث on امانہ یہاں پہ 3 حدیث ہیں امانت کے بارے میں. He has no iman who does not protect amana, and he has no salah when does not have tahara. He has no iman who has no amana, and he has no deen who does not keep promise. Return the amana to whom it belongs to, and do not commit dishonesty to even one who did it to you. اگر کسی نے کر بھی دیا ہمارے ساتھ امانت میں خیانت تو اس کے ساتھ بھی ہم امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے. جس کے پاس امانت میں خیانت جو کرتا ہے، جو پرومس کو یعنی فلفل نہیں کرتا، وہ اس کا ایمان بھی نہیں، یعنی وہ ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس اگر وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایڈوائزز ان دا قرآن ان اللہ یحب کل خوان کفور. Verily Allah like not any betrayer ingrate to Allah. Betraying the trust to Allah subhanahu wa ta'ala and His messenger means not to follow the teaching of the Quran and Sunnah of Rasul sallallahu alaihi wasallam. اگر ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کیا اور اللہ کے رسول کی سنت کا انکار کر رہے ہیں. Allah has given this world as amanat to human beings to worship Allah alone, follow His laws and take good care of our society and environment. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے امانت کے طور پہ بنایا ہے، تو ہر چیز اللہ کی امانت ہے، تو ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور اس کا صحیح گڈ کیئر کریں سوسائٹی میں، ہمارے انوائرمنٹ میں. To keep one's trust with human beings is also to keep one's trust with Allah and His messenger. اگر ہم کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، ہم اس کا بھروسہ رکھتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر بھروسہ رکھنے کے برابر ہے. To break a moral law is to break one's trust with Allah. Keeping a secret for someone is also a trust. اگر آپ کسی کی بات، کوئی سیکرٹ بات اپنے پاس رکھتے ہیں تو وہ بھی ایک امانت ہے، کیونکہ ہم اگر کسی کا عیب چھپائیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی ہمارے عیبوں کو چھپائیں گے. The sharing of such secret information with others is the خیانہ. ہم کو بھی ایسا کام کر دیتے ہیں کہ ہم اگر کوئی ہم کو بہت کلوز جان کے ہم پہ بھروسہ کر کے اپنا سیکرٹ بتاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تم کسی کو نہیں بولنا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جو بیسٹ فرینڈ، یعنی کچھ لوگوں کی عادت تھی کہ ان کے پیٹ میں بات نہیں رہتی، اب ان کو کسی کو بولنا رہتا، تو انہوں کیا کرتے ہیں، ان کے جو بیسٹ فرینڈ ہیں ان کو بولتے کہ دیکھو ایسی کی بات ایسی ہے، تم کسی کو نہیں بولنا. پھر انہوں کسی کو بولتے، اس طرح سے وہ بات سیکرٹ کیا ہے وہ سب جگہ پھیل جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہے کہ کسی کا اگر ہم عیب چھپائیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی ہمارے عیب چھپائیں گے. کوئی سیکرٹ بات اگر ہے تو ہم کو جس کی بات اس کے ساتھ رکھنا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، کیونکہ جس نے ہم کو وہ بات بتائی وہ ہمارے پاس امانت ہے اور اس نے ہم پہ بھروسہ کیا اور ہم کو اس بھروسے کے قابل سمجھ کے ہم کو بتایا، تو ہم کو بھی چاہیے کہ اس کا بھروسہ نہیں توڑنا. یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 3 signs of hypocrite، یعنی جو منافق ہیں اس کی نشانیاں بتائی گئی. when he speak lies. دوسری چیز when he make a promise he break it. when he is trusted he betrayed his trust. یعنی امانت میں خیانت کرنا منافق کی عادت ہے. جب بھی وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے. اور تیسری چیز امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ منافق کی عادت ہے اور منافق کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف کرنے والے نہیں. تو ہم کو ان 3 عادتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. To give advice to someone is also a trust. A person who seeks our advice trusts our opinion and we must offer him the best advice and in full confidence. اگر کسی کو ہم مشورہ دے رہے تو ہم ان کو اچھا مشورہ دینا ہے،
جو کوئی بھی ہم سے مشورہ لے رہا تو ہم کو یہ سوچ کے لے رہا کہ نو ہم کو اچھی ایڈوائس دیں گے اور ہماری بات پہ وہ عمل کرتا ہے، تو ہم ان کو اچھی ایڈوائس دینا ہے اور ان کو سمجھانا ہے۔ Many people deceive the betrayed their trust to get more money for their families. The haram earnings do not bring comfort to the family. یعنی کمائی کے ذریعے میں بھی کئی لوگ ایسے کمانے کے طریقے نکال چکے ہیں کہ اس میں ان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بھروسہ لوگوں کا بھروسہ توڑ دیتے ہیں لوگ، تو وہ حرام ارننگ ہو جائیں گی۔ rather they bring Allah's anger upon them and in the end they are losers. تو وہ لوگ آخر میں لوزر ہو جائیں گے اور اللہ کا غصہ غضب وہ لوگ لے رہے اگر حرام طریقے سے اگر کمائیں گے تو۔ اور جو حرام کماتے ہیں ان کے گھروں میں برکت نہیں ہوتی۔ The Quran promises that the believers who faithfully observe their trust and their covenants will be successful and attain the paradise. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ خوشخبری سنا رہے کہ جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، جو فلی آبزرو کرتے ہیں ٹرسٹ، تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اور سکسیس دیں گے اور انہوں آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پے دا ڈپازٹ ٹو ہم ہو ڈپازٹیڈ اٹ وتھ یو اینڈ ڈو ناٹ بیٹرے ہم ہو بیٹریڈ یو۔ جس کی امانت ہے اس تک پہنچا دو اور امانت میں خیانت مت کرو اس کے ساتھ بھی جس نے تمہارے ساتھ کیا۔ تو اللہ ہم سب کو امانتوں میں ایز اٹ از اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، جو قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کو سکسیس دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔